السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ الحمدللہ آج ہم قرآن الحکیم کی سورہ مبارکہ 39ویں سورہ مبارکہ سورۃ الزمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح البانی اور ترمذی میں اس کو روایت فرمایا۔ سورۃ زمر جو ہے وہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہونے کی حیثیت سے جو اس کا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے توحید اور آخرت کی دلائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حلال اور حرام کے احکامات شروع میں مسلمانوں کو دے دیے جاتے تو ان پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تو قرآن کا یہ حسن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریس کا طریقہ بتلایا، جو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدریس فرمایا، وہ یہ تھا کہ شروع کی جو مکی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور توحید کا درس دیا۔ اور مدی سورہ مبارکہ جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں سے ہمیں کرنے کے کام پتہ چلتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ہیں وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں تمام تر احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے تو اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے کی ہے، یعنی اور ایک انتہائی بہترین مؤثر خطبہ ہے، کیونکہ جو صورتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل میں ایڈریسز یعنی خطبات ہیں جو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے یعنی اپنی مخلوق سے کر رہے ہیں تمام۔ جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی جو ایک سخت مخالفت والی فضا تھی، اس میں کیا گیا۔ یہ ایک واعظ ہے جس کی خطاب زیادہ تر کفار قریش سے ہے، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اصل خالص جو بندگی اختیار کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور کسی اور دوسرے کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الزمر آیت نمبر اسی کی آیت نمبر 72 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جہنم کی وادی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید کی کہ توحید کی حقانیت اور اس کے ماننے کے عمدہ نتائج، اور شرک کی غلطی اور اس پر جمع رہنے کے برے نتائج کا ذکر کیا گیا۔ اس کے جو آخری 2 رکوع ہیں وہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب اور قیامت کا جو منظر ہے وہ 2 رکوع میں بڑا بہترین اس کی منظر کشی کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین جو ہے کوئی بھی کام، یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں چیزیں، وہ اس سے بہترین صنائی کسی کی بھی نہیں ہے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل نازل کرنا ہے، الکتابہ کتاب کا، من اللہ حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اس بات کی دوبارہ دلیل دی گئی کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی آتھرشپ بتائی گئی کہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ آتھرشپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے والا کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب کے سینس میں کہ وہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور حکمت اس سینس میں کہ یہ تمام تر جو کتاب ہے وہ حکمت اور دانائی کے اوپر ہے۔ زبردست ایسا ہے کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا،
اور ایک ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی اس کتاب کے اندر کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، وہ تمام تر حکمت کے سے بھرپور ہے۔ اس میں توحید اور رسالت کا، کیونکہ اس کے حق میں یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ ہے، تو انسان کو بتا دیا کہ اب تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، کیونکہ یہ کتاب جہاں سے آئی ہے اس اور جس کی یہ کتاب ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، الکتابہ، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، فعبد اللہ، بس عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا اور یہ کتاب بالکل برحق ہے، تو اب آپ بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کیجئے اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیجئے۔ یہاں دین کے معنی عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نیت کے ساتھ اخلاص پر زور دیا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت بڑی واضح بیان کی گئی، جیسے صحیح البخاری کی پہلی حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو جس کی تاکید کی گئی ہے، وہ مقبول ہوگا، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نامقبول ہو جائے گا۔ اللہ، خبردار، للہ، اللہ کے لیے ہے، الدین، دین، الخالص، خالص، والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، سرپرستوں کو، ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا مگر، لیقربونا، یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیقربونا، تاکہ وہ قریب کریں ہم کو، اللہ، اللہ کی طرف، زلفا، قریب کرنا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، فیما، ہم، اس معاملے میں جو فی اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اپنی عبادت اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور اب دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی والے انداز میں فرمایا کہ خبردار، دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی اطاعت کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی کہ جو بھی ہستیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں یہ تو اللہ کی قرب ہمیں دلواتے ہیں اور اس تک ہماری رسائی کراتے ہیں، اور یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، عنقریب جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے اس معاملے میں کر دیا جائے گا۔ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا، کذاب، جو کوئی جھوٹا ہے، کفار، سخت ناشکرا ہے۔ اللہ تو کوئی جھوٹا ہے، کفار، سخت ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی ایسا بامقصد اطاعت کرنا کہ اس کی رضا کی نیت انسان کے اندر ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ شریک بنا لیے، وہ اپنے عمل کو کرنے کی ایسا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے سے دعاؤں کو کرواتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اللہ ان کے تمام باتوں کا اس دن فیصلہ کر دے گا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور متکبر ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ ان ہستیوں کے ذریعے یہ لوگ اللہ کی رسائی کو چاہتے ہیں۔ یہ اسی اخلاص سے عبادت کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے شروع میں کی، جس کا حکم پہلی آیت میں کیا گیا کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ ہی اطاعت میں اس کے علاوہ کوئی اور حقدار ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بڑے افراد کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے اور بھی بہت سارے لوگوں سے دنیا کے اندر سنا، وہ کیا کہ جب ہم کسی بڑے آدمی کا قرب چاہتے ہیں تو ہم اس کا جو پی اے ہوتا ہے نا،
ہم اس کے پی ایز کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری رسائی اللہ تعالیٰ سے کروا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہرخت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب ہم اللہ کو چپکے یا اعلانیہ طور پر پکارتے ہیں تو اللہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں درمیان میں کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اس طریقے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں مانگنا کیسا ہے، اور وہ تمام تر چیزیں پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں۔ احادیث ان کا احاطہ کرتی ہیں کہ ہمیں دعا مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، باقی کی عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو کرنے کا ہمیں حکم فرماتے ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں کرنی کیسی ہیں۔ یہ درمیان کے جتنے بھی واسطے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، یہ تمام تر جو ہے وہ سارے کے سارے ایک سمجھ لے فیک ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا رشتہ خالق اور مخلوق کے رشتے کے درمیان میں تیسری چیز کوئی اور نہیں ہے۔ ایک درمیان میں خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو ایک برج ہے، یعنی جو ایک سپورٹ ہے، جو کہ ایک راستہ دکھاتے ہیں، اور جو ہادی ہیں، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اتباع کا حکم دیا گیا، عبادت کا نہیں کہا گیا۔ یہ آپ بڑی واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا، ان کی بھی عبادت کا نہیں کہا گیا، ان کی اتباع کا کہا گیا، یعنی پیروی بھی ایسی ہی جیسے کوئی اگر ریت کے اوپر چلا ہے نا، جیسے سمندر کے اوپر چلتے ہیں، یا پھر کوئی گیلے پاؤں سے کسی فرش کے اوپر چلے تو وہ فٹ پرنٹس چھوڑ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انہی فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے آگے چلنا، اسے کہتے ہیں اتباع، یعنی جو کیا وہ ویسے ویسے کرتے ہوئے چلے جانا۔ لیکن یہاں پہ بھی عبادت کا تو نہیں کہا گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی پیروی کرنے کو کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے گویا میری اطاعت کی۔ تو یہ چیز، تو اس لیے جو درمیان کی چیزیں ہیں اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ کوئی بھی جو بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ لوگ جھوٹے اور ناشکرے کچھ بنا رکھی ہے، اور ناشکرے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی تمام تر راہیں ان کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادتیں کیوں کرتے تھے؟ یہاں پر اس بات کا جواب دیا گیا۔ قرآن نے یہاں یہ نقل کیا کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں۔ اسی طریقے سے سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اور یہ لوگ جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں ان کا فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان جھوٹے اور ناشکروں کو راستہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے یہ لوگ اللہ کی رسائی تک پہنچیں گے، یا وہ لوگ جن کو یہ معبود بنا کر اللہ تک پہنچنے کے لیے رسائی حاصل کرتے ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی انسان کسی بھی سلسلے میں اپنی عزت افزائی لوگوں سے کروا کر خوش ہوتا ہے، اور وہ اطاعت اور عبادت کی حد تک جب انسان کسی دوسرے کو پوجنا شروع کر دے، یعنی عبادت میں بڑھ جائے، اور وہ دوسرا انسان بھی اسی چیز کے اوپر راضی ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں ایسی سرکش قوتیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، وہ شیطانی ہی قوت سے ہمیں دور لے جاتی ہیں، کیونکہ پھر ہم انہی کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کے نام پر ہم نے طرح طرح کی چیزیں ایڈ کر لی ہیں اپنے اندر، بس وہی حق کی چیزیں ہیں، اور باقی اگر وہ نکل جائیں گی تو پھر ہم منہ پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے ہاں ہم تو اس چیز پر عمل نہیں کر رہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ بہت سادہ اور بہت آسان ہے۔ ہاں اس پر چلنا مشکل ہے، اس لیے کہ اپنے نفس کو جوتے کے نیچے رکھنا پڑتا ہے،
اپنے نفس کو باقی لوگوں سے جب کمپیریزن کریں گے تو آپ کو لگے گا دنیا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم دیکھو کیا کر رہے ہیں. نہیں، ہم جس راستے کے اوپر دین کے معاملات کے اندر چل رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، وہ بالکل صحیح راستہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ماڈرنٹی کو اپنانے سے منع نہیں کرتا. آپ ساری اپلائنسز یوز کیجئے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن جو دائرہ کار ہمارا ہے وہ حق کا ہی ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے. اصل میں دین پہ چلنے سے لوگ ہمیشہ لوگوں کو اپنے آپ کو پیچھے محسوس کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ چیز بڑی وہ لاتی ہے دماغ کے اندر خیال کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کی کوئی بات سن لی تو اس پر عمل پیرا بھی ہونا پڑے گا. عمل کی ہدایت تو ہر بندے کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لو اگر اراد اللہ ارادہ کرے اللہ تعالی ان یتخذ کے بنا لے ولدن اولاد لستفا البتہ چن لیتا مما اس میں سے جو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے سبحانہ پاک ہے وہ اللہ اور وہ اللہ الواحد القہار ایک ہے زبردست. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر اللہ اولاد کا ارادہ کرتا تو مخلوق میں سے خود چن لیتا، پھر وہ لڑکیاں ہی کیوں نہ ہوتی. وہ اللہ سب پر غالب ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ بڑی برحق کتاب ہے. اچھا، یہ اس لیے آئی کہ لوگ اس کی ایک اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کا جذبہ اللہ کے لیے خالص کر لیں. انسان کی فطرت میں ابدیت ہے اور وہ بنیادی طور پر انتہائی کمزور ہے. اچھا، اب اس کے لیے ایک چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اس نے بیٹا بنا کوئی اولاد اگر وہ چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے چن لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی چیز سے پاک ہے، سبحانہ پاک ہے وہ. اس لیے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر ایک وصف ہے، وہ ہے موت کا، کہ وہ مر جائے گا. اس لیے اس کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرا نام کون لے گا. تو کیا ہوتا ہے، انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے ہوں گے، یہ جو میں نے کمایا وہ استعمال کریں گے. یا پھر یہ کہ میرا کوئی نام لیوا ہو جائے گا، جس کے اولاد نہیں ہوتی ہم اس کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. حالانکہ ہر چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس میں کوئی بیٹے پیدا کر کے کوئی سپر پاور نہیں بن جاتا اور کوئی بیٹیاں پیدا کر کے بھی سپر پاور نہیں بن جاتا، یعنی اس مقابلے میں کہ جن کی اولاد نہیں ہے. ہر چیز کی مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے اندر ایک یہ عیب ہے نا موت کا، کہ ہمیں مر جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی تو زندہ و جاوید ہے. اور وہی کل من علیہ فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک باقی رہ جائے گی تو رب کی ذات باقی رہ جائے گی. تو اس لیے اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم جیسوں کو چاہیے. اسی طریقے سے آپ یہی چیز انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر دیکھیے. حضرت زکریا علیہ السلام نے خود دعا فرمائی کہ یا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے حضرت اسماعیل دی اور بعد میں جب حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، جن سے آگے نبوت پھر کا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے ہر چیز سے. یہ ہم ہیں جو ایک ناپاک حقیر قطرے سے پیدا ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آگے اولاد ہو تاکہ ہماری جو ہے وہ نسلیں آگے چل سکیں. یہ بنیادی کمزوری ہے جو اس کو جو چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو ہماری نسل کو آگے لے کے چلے. اور اسی طریقے سے بنیادی طور پہ ہماری جنین جو ہے نا، ہماری جو فطرت ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ہو جس کے آگے ہم سجدہ ریز ہو سکے. ہماری فطرت کے اندر ابدیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھی ہے. یعنی کوئی تو ایسا ہو جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے، کوئی تو ایسا ہو کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں، یعنی وہ پرستش کر سکیں جو کہ عربی میں عبادت کہلاتی ہے. لیکن یہ ساری محبت، اعتماد، بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات کے لیے، کوئی اور اس کا ساتھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واحد القہار ہے. وہ واحد القہار اس لیے ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے، یعنی وہ ہر چیز پر غالب ہے. زبردست اس لیے کہ کوئی بھی ایک پتا اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے.
اپنے علم کے ذریعے سے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر اس بات کو وہ سن رہا ہے جو ہم ڈھکے چھپے بیان کرتے ہیں، ہمارے سینوں کے بھید کو وہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ اسی لیے شیطان ہر وقت ہماری عبادت کی راہ کے اندر حائل رہتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو تقرب ہے اس سے موڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ درمیان میں ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے خیالات کو پیدا کرتا ہے کہ دیکھو یہ درمیان کے جو سہارے ہیں ان کو اپنا لو، اس سے تم اللہ کا تقرب پا جاؤ گے۔ اگر اللہ کے تقرب والے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ساتھ ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم پورے مجمع کے اندر نہیں نہ ملتے تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ تو وہ والی چیز ہے۔ تو اگر ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر ہم وہ چیز کر نہیں پائیں گے، اور یہی چیز ہے کہ جس سے ہم بھٹک جاتے ہیں، جہاں سے ہم بالکل کچھ کر نہیں پاتے کہ کیا کریں، کیونکہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، تو ہماری عبادتیں وہ بالکل کہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پر رحم فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ زبردست ہے اور غالب ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، یکور اللیل، ڈھانپتا ہے رات کو، علی النہاری، رات پر، ویکور النہار، اور ڈھانپتا ہے دن کو، علی اللیل، رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری، سب کے سب چل رہے ہیں، لاجل مسمى، ایک مدت وقت کے لیے، الا خبردار، هو العزیز الغفار، اور وہی زبردست ہے اور غالب ہے، سوری، وہ زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے، غفار کہتے ہیں بخشنے والے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اس نے برحق بنایا ہے، اور رات کو دن پر وہ ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات پر ڈھانپ دیتا ہے، گویا پردہ چھا گیا ہو۔ بالکل ابھی اس ٹائم جو ہے وہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے، جب میں اور آپ اس وقت جو ہے سمجھ لیں یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ طوفان جو ہے ہم پر سے ٹل جائے، اور ابھی بالکل ایسا منظر ہو گیا نا کہ جیسے بالکل شام کا منظر ہو گیا، کیونکہ ابھی میں بالکل سمجھ رہی تھی، جو مجھے آواز آ رہی تھی پانی گرنے کی، تو میں بالکل یہ سمجھی کہ ہمارا واٹر ٹینک جو ہے وہ اوور فلو ہو گیا ہے، جس میں سے بہت تیزی سے پانی آ رہا ہے، تو میں اپنے بچوں کو اشارہ کر رہی تھی کہ اس کو کلوز کر دیں جا کے، تو اس پہ ان بچوں نے مجھے بتایا کہ مما اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ، تو وہ جو بالکل شدید قسم کی سمجھ لیں جو بارش اس وقت ہو رہی ہے، تو وہ اس کا منظر آپ ذہن میں سوچ کے دیکھیں، تو وہ یہی والی کیفیت بن رہی ہے نا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر بالکل بدل دیا، ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور سب ایک مقرر مدت کے لیے چل رہے ہیں، وہ زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے، یعنی اس نے ہر چیز کو کائنات کی پیدا کیا، اور وہ بخشنے والا ہے اور زبردست اس لیے ہے کہ یہ جو چاند سورج کی پرستش کرنے کے لیے انسان لگ گئے ہیں نا، اس سے وہ منع فرما رہا ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے ہم بچ جائیں، اور غفار اس لیے ہے کہ جو کوئی بھی پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے گا لوٹ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ آیات میں الحمدللہ آیت نمبر 5 پر مکمل کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اور ساتھ میں یہ کہ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آیت نمبر 6 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و خدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔